بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمام پاکستانیوں کے سامنے یہ قرآن مجید لے کے آیا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا یہ قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سچ کہوں گا۔ میرا صدر پاکستان وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب اور چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے 6 جون 2020 کو اپلیکیشن دیا تھا سٹیزن پورٹل پر، اور اس پہ جو عمل ہوا پھر یہ طریقہ ہوا اس ایف آئی آر میں۔ یہ ایف آئی آر 406-34 میں ایف آئی آر کٹی گئی، اور اس ایف آئی آر کاٹنے کے لیے مجھے بہت زیادہ ضلالت کاٹنی پڑی۔ جب اس تفتیشی افیسر کے پاس میں چلا گیا تو اس نے سب سے پہلے پیسوں کا ڈیمانڈ کیا کہ جو ہمیں زیادہ رقم دے گا ہم اس کا سیٹ کریں گے۔ جب یہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہا تھا تو اس دوران میں چلا گیا تھا اے ایس پی سلطان ٹیپو صاحب کے پاس۔ عثمان ٹیپو صاحب نے جب اس پہ کام شروع کیا تو وہ بھی رک رہا تھا، رک کے کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے ادارے کو اطلاع دی کہ میرے ساتھ یہ اسی طرح ناانصافی ہو رہی ہے۔ اپنے ادارے کے بندے نے ان کو کال کی کہ یار یہ بندہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، کیوں اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہو؟ تو اس ایف آئی آر کا پھر فاروق بٹر صاحب جو ایس پی کرال تھے ان کے پاس میں چلا گیا ہوں۔ بمشکل بہت زیادہ مشکلات میں نے کاٹی اور یہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ جب ایف آئی آر درج ہونے کا حکم دیا گیا تو اس دوران یہ جو تفتیشی افیسر ہے جہانگیر کیانی صاحب، اس کے موجودگی میں انہوں نے چودھری منظور کے بندوں کو بلا کر کے، جو اس علاقے کا ایک بہت بڑا بدماش اور بہت بڑا مافیا ہے، اور اس کا نام قبضہ مافیا میں بھی ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے 50,000 روپے بھیجا اور کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوئے، پلیز اس کو اگر آپ لوگ سکرین شاٹ لیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ میرا بچوں کا تعلیم مس ہو رہا ہے، میرے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو مجھے آدھا رقم تو کم از کم ابھی دے اور پھر 6 مہینے کا ٹائم یا 3 مہینے کا ٹائم رکھ لو۔ لیکن ایسے بھی ممکن نہیں ہوا، اور مجھے یہاں سے انہوں نے ایف آئی آر، یہ والا ایف آئی آر کاٹ لی۔ جب 24 ستمبر 2020 کو یعنی 3 ماہ 19 دن کے بعد ایف آئی آر جب کٹی گئی تو انہوں نے سلمان اور ارسلان کو گرفتار کر کے ہتھکڑی ان کو لگا دیے تھے۔ ابھی اگر عدالت مجھ سے پوچھتی ہے کہ جی ان کا تصویریں لے آؤ یا ان کا ویڈیو لے آؤ، تو یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ جس وقت یہ گرفتاری کر رہے تھے میں ویڈیو بنا رہا تھا تو تفتیشی افیسر جہانگیر کیانی نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا کہ آپ ادھر سے چلے جائے، ہم ان کو گرفتار کر کے تانے لے چلتے ہیں۔ جب میں سیٹ پہ ہو گیا ہوں ادھر ہی اس نے ٹال مٹول کرتا رہا، اور اس میں چودھری منظور کے بندے غنڈوں کے بارے میں اس نے کہا کہ چودھری منظور کے غنڈوں نے ان کو چھڑوا دیا ہم سے، اور پھر انہوں نے دوبارہ ان کی دکان کے اوپر چھاپا مارا۔ جب چھاپا مارا تو اس میں جو اسلم نام ہے، اس ایگریمنٹوں میں اگر آپ لوگ دیکھیں، یہ ایگریمنٹوں میں اللہ معافی دے کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کو بھی ان لوگوں نے اگنور کرتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ یہ پہلے ایگریمنٹ ہمارا جو ہوا تھا یہ 8 لاکھ روپے سے ہوا تھا۔ 8 لاکھ روپے دیا، 5% نفع تھا، 5% نقصان تھا، اور جانور مرنے کی صورت میں یہ مجھے بلاتے اور اس کا نقصان کا 5% ازالہ میں کرتا۔ اور اس دوران وہ کچھ ویڈیو ان کا ہے، چودھری منظور کا بھی میرے پاس ریکارڈنگ کچھ موجود ہے، اس کے سب انسپیکٹر بیٹے نصر منظور کا بھی میرے پاس ہے، اور پھر جس طریقے سے ان کا چودھری غفران ہے انہوں نے جس طریقے سے مجھے کال کی تھی وہ بھی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، اور تفتیشی افیسر کے بہت سارے ریکارڈنگیں میرے پاس موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر میں زندہ بچا، کیونکہ یہ میں موت اور زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہوں،
چودھری منظور کا نام لینا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے خلاف حکومت پاکستان بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پھر ایک اور ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا جب میں نے ان کو 4 لاکھ روپے مزید انہوں نے مجھ سے مانگے اور ان کو میں نے دیے۔ یہ آ جاتے تھے اور یہ قرآن پاک کا واسطہ دیتے تھے، اذان کا یہ 4 لاکھ روپے میں نے اور ان کو دیے۔ انہوں نے کرتے کراتے جب مجھ سے یہ سارا رقم وصول کر دیا، مجھے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چودھری منظور کے غنڈے ہیں اور انہوں نے صرف مجھے نہیں لوٹا، اور جن لوگوں کو لوٹا ہے وہ بھی بیچارے بولنے سے قاصر ہے۔ اگر ان کے خلاف جو چودھری منظور کے گھر میں جرگہ سسٹم ہوتا ہے اور اس جرگی کے بارے میں اگر گورنمنٹ ایکشن لے گا، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے 17 لاکھ روپے جو لاسٹ ایگریمنٹ ان کے ساتھ میرا ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے نہ منافع دے رہے نہ نقصان تو خیر وہ تو بعد کی بات ہے، جب مجھے منافع نہیں دے رہے تو نقصان میں کہاں سے بھروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں مجھے بہت زیادہ نقصان جو نا اٹھانا پڑا اور میرے بچوں کا تعلیم بھی مس ہو گیا۔ میں نے پاکستان میں کوئی ایسے ادارہ نہیں چھوڑا جن کو میں نے اپنے اس حالات سے آگاہ نہیں کیا۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سٹیزن پورٹل پہ کم از کم 7 اپلیکیشن میں نے دی۔ میں لکھتا ہوں کہ چودھری منظور کے ڈیرے میں میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی، اس کے بیٹے نے 5 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ تفتیشی افیسر نے مجھے سیدھا بات کہی کہ مجھے جو زیادہ رقم دے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ پھر وہ مجھے جب ان کو اسلم کو جب گرفتار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی لے اور نہ میں اس کے حق میں بیان دوں گا۔ میرے پاس میرے بچوں کی فیس کا پیسے نہیں ہے، اور ان کے لیے پھر میں نے پڑوسیوں سے قرض پیسے لے کے ان کے لیے پھر میں نے گاڑی بھی کیا۔ سر یہ ہے حکومت پاکستان، یہ ہے دارالخلافہ پاکستان کا اسلام آباد کا، جس میں ایک فوجی ریٹائر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ تو میں ہوں کہ میں موت کے ساتھ کھیل کر کے چودھری منظور کا میں نام لے رہا ہوں، اور میرا تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کارروائی کریں گے، یا تو مجھے یہ انکاؤنٹر کریں گے پولیس کے ذریعے یا یہ مجھے خود قتل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو اتنا شیئر کر لیں کہ یہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور اداروں کے پاس یہ پہنچ جائے، تو میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں گا، اور اس کیس سے پورا پاکستان کے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا۔ میرا جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ قرآن مجید بھی ہوگا، اس میں تفتیشی افیسر اتنا کہے کہ میں نے رشوت نہیں مانگا، اس قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھے۔ پھر ناصر منظور یہ کہے کہ میں نے 5 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ نہیں کیا، وہ قرآن مجید پر بھی ہاتھ رکھیں گے۔ پھر چودھری منظور تو وہ تو ہے ہی جھوٹا فراڈی آدمی، وہ تو قرآن مجید پہ ہاتھ بھی رکھ لے گا اور وہ طلاق بھی پھینکے گا، کیونکہ اس کا بیوی مر چکی ہے۔ لیکن اس کے بیٹوں سے جو غفران اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مولوی صاحب ہے جس نے قل هو اللہ احد سورت سے آگاہ کیا شروع کیا تھا، وہ مولوی کو بھی لانا چاہیے کہ اس مولوی کے سامنے اس نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ آئی جی بھی میرے مٹھی میں ہے اور جج بھی میرے مٹھی میں ہے۔ تو جج صاحبان آپ لوگ اس کیس کا ایکشن لیں کہ اس نے یہ بیان دیا، میں اس قرآن مجید کا قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد چودھری منظور کے بارے میں آپ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی آپ لوگ خفیہ رائے لیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی رائے لیں۔ اور میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے حکومت پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے تو اس کیس کو آپ لوگ حل کر نہ لیں، اس کیس کو آپ لوگ حل کریں، اور اس سے ہزاروں کی حساب سے چودھری منظور کے خلاف لوگ باہر نکل آئیں گے، مجھے اپنے رب سے امید ہے۔ اور یہ کچھ حقیقت ہے، پولیس کا آئی جی تو خیر اس کے مٹھی میں نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے افیسر ان کا جو سب انسپیکٹر بیٹا ہے اس کے تھرو اس کے حق میں یہ لوگ
ہوتے ہیں اور اس کا گرفتاری نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میرے جیسے غریب لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ تو میرا حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ پلیز برائے مہربانی اس ویڈیو کا ایکشن لے، اور میرا تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جب آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے، تو میں بھی ایک غریب شخص ہوں، ہو سکتے ہے کہ آپ کے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے سے یہ ویڈیو وائرل ہو جائیں اور یہ ایوانوں تک پہنچ جائے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔